اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھا جاتا کیوں روزہ رکھتے ہو جمعرات؟ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ واستغفر لهم الرسول، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہیں ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے ہیں، شام میں بھی ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا۔
اب میں یہاں بیٹھا چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے، بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا۔ اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا۔ تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں۔ اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول، حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا، بس آپ کے استغفار کی، آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں، ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا۔ دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں، اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے، بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ان کو بہکائے گا نہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا۔ قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا، قوم سمود پر بھیانک عذاب آئے، نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے۔ سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنایا گیا، بعض کے لیے زمین پھٹ گئی، سب اندر چلے گئے، بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر، وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں۔ تو یہ سخت ترین عذابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، لواطت بھی ہے، آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا۔ آج نہیں ہے عذاب، ہے خسف اور مسخ کا عذاب، باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے، وہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن جو بڑے عذاب، آسمان سے پتھروں کے بارش، خنزیر کی شکل بن جانا، بندر کی شکل بن جانا، سارے انسانوں کی ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا۔ کیوں مولا؟ کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا، رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے، 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے، کل بھی ہمارے بیچ میں تھے، آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے، مر کر ختم ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے، عذاب آ جانا چاہیے، پتھر برسنا چاہیے، کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے۔ نہیں نا، ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے،
भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वान तफीहिम। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही के ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल है। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए ये महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए। मैं चला जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे, थोड़े लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन जो महफिल थी वो नहीं कहलाएगी। बाद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करें, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महफिल चली जाएगी, क्योंकि मुकर्रिर गया, महफिल भी गई। दूल्हा आता है, दूल्हा के आने से पहले स्टेज भी सजा है, कुर्सी भी लगी है, बाराती भी खड़े हैं, सब इंतजार में है ना। दूल्हा आया, शाम तक रुका, दुल्हन को लेकर गया, बाराती अब क्या करेंगे? खाना भी खत्म हो गया, वहां हाल में रात तो नहीं बिताएंगे, चले जाएंगे। और डेकोरेटर क्या करेगा? डेकोरेशन निकाल लेगा, कुर्सी हटा दी जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा। यही तो उसूल है ना दुनिया का। जिसके लिए महफिल सजी है वो जाएगा तो महफिल भी खत्म हो जाएगी। अब मैं आओ हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अपने रसूल से फरमा रहा है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं आसमानों को बनाता, ना जमीनों को बनाता, ना दुनिया को बनाता, कुछ नहीं बनाता अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता। पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात मेरे महबूब के लिए सजाई है, अपने हबीब के लिए सजाई है। और रसूल आने वाले थे, उनके आने से पहले 1,24,000 अंबिया को बराती बनाकर भेजा गया है, इंतजार में भेजा गया है। आसमान का शामियाना ताना गया, जमीन का बिछोना बिछाया गया, सितारों की चमकाहट लगाई, जगमगाहट लगाई गई, चांदो सूरज को लाइटिंग के तौर पर कायनात में सजाया गया है। और यहाँ पर दरख्तों के फल पौधे सारे, ये सजावट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज फरमा दी। और इंसानों के भी एक अजीम झुरमट रखा। और उसके बाद अल्लाह का वो महबूब दूल्हा बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आया, जिसके इंतजार में सारी कायनात थी। चांद भी उसी के इंतजार में था, सूरज भी उसी के इंतजार में था, आसमान भी उसी के इंतजार में है, जमीन भी उसी के इंतजार में है, अंबिया भी उसी के कसीदे पढ़ करके दुनिया से गए। अब वो रसूल दूल्हा बन करके आया, अपनी हयात तय्यबा के 63 साल उस रसूल पाक ने जाहिरी जिंदगी में गुजारे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूल 63 साल के बाद अपने आप को पर्दा फरमा लिया, हमारे चश्मे आलम से रूपोश हुए। मुझे बताओ, दूल्हा दुनिया से गया है, मैं पूछता हूं चांद तू क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों बाकी है, जमीन क्यों अभी तक ठहरी है, आसमान का शामियाना क्यों लगा है, ये पेड़ पौधे अभी तक क्यों बाकी हैं, ये क्यों हैं? दूल्हा चला गया, डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया, सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है, दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है, दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा।
یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے میرے عزیزوں. میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ سجاوٹ آج بھی ہے. یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے. تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں, سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی. کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے. تم سب زندہ ہو, اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے. جان ہے وہ جہان کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے, اور جان ہے تو جہان ہے. یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی, اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے. اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو, یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو, تو اسی نور خدا کی برکت ہے. وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے. اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں. رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے. کتنا لمبا سفر کیے ہیں. صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا, اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر. خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا. اس طرح 7 آسمانوں کا سفر, جنت و دوزخ کے نظارے, عرش و کرسی, لوح و قلم, سب کا دیدار, پھر بارگاہ الہی میں پہنچ, پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے. لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے, رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں, جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب عقلیں حیران ہوتی ہیں, شارٹ ٹائم میں, اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ. زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ. 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر, جنت دوزخ کے مشاہدے, یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا میرے عزیزوں, وہ جانے کائنات ہے, وہ جانے کائنات ہے. اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا, تو کائنات کا جو نظام تھا, ٹائم تھا, جہاں تھا وہیں رک گیا. اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے. گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں, 10 بج رہے ہوں, سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی. کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے, اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی. اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی. میں رات کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا, وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا. تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا, یہ ہمیں معلوم نہیں. لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی. جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا. یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں, وہ اصل کائنات ہیں, وہ مقصود کائنات ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے. حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں, وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے.
ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے، حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں ہیں حضور، وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے۔ حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے، لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے، سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی، لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ٹائم کا پتہ جب چلے جب باہر نکلے ہیں، مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے۔ وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی۔ اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق، کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا،
زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری تھی. مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں، مسافہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ، اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مسافہ بھی کیا. عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعین، 60 ہجری میں، حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا. سیلاب میں پانی بہت زیادہ، اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم. ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا. 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے. تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا، واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. اے عزیزو سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے. جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں. اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. چلو آسمانوں پر جانے کی بات بعد کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اتنا تو مانتے ہو. مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو. رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی. کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی. مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں. ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں. وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟
خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو. اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں. دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی. آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی. حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی. سب کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی. حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں. چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا. 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد. کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے. کسی نے پوچھا نہیں. حضرت ابو بکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے. اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول. دیکھو میرے عزیزو، اور ہوا بھی یہ کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا. حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی. جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی، اس حجرے میں جاتی. جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے، آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی. کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے، ابو بکر میرے محرم تھے، عمر میرے لیے غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی. مجھے بتاؤ اماں عائشہ، پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے، پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے. ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے. پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا. حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں. اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں. اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں. ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اسلام نے اجازت دی. لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں.
اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہی، کافی سال تک رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں، ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے، اور ایک چیز میں بتاؤں، میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں۔ اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا، ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا؟ اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، اے بطول، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے۔ حضور نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا۔ حضور نے فرمایا ہے، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی۔ تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی، اتنا ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے، صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا۔ اے ظالموں، تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو، ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے۔ ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے، وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے۔ حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا، ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے۔ حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے، بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابوبکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی۔ نادانو، تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا۔ میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی، دونوں حق پر ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں۔ یہی عقیدہ رہنا چاہیے، یہی عقیدہ رہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہ بات ہو گئی، باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا، کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد،
जिंदगी में अगर मैं कुछ बेटे को दे दूं तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको कहते हैं हिबा, ये बख्शिश है, ये दे दिया बाप ने। मौत के बाद विरासत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बाप को घर में रखा और विरासत की बात कर रहे हो तो नहीं, ये विरासत नहीं है। तुम जायदाद की लड़ाई कह सकते हो, विरासत नहीं। बाप को कब्र में दफन करके आए उसके बाद विरासत बढ़ती है। एक आशिक रसूल ने क्या खूब कहा, विरासत मरने के बाद मुर्दों की तकसीम की जाए, वो विरासत को तकसीम करे मेरे रसूल की जो रसूल को मुर्दा तस्लीम करे। हम तो रसूल को जिंदा समझते हैं। कायनात के हर चप्पे पर आज भी वो मालिक व मुख्तार हैं, आज भी वो मालिक हैं। तो मालिक के होते हुए विरासत के बांटने की जरूरत क्या है? फातिमा के बाप आज भी बाग़े फिदक के मालिक हैं। हमारा अकीदा तो ये है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आखिरी बातों की तरफ आता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है गज़वे हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वे हिंद होने वाला है, गज़वे हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वे हिंद क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे।
حضرت ابو हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा। अब वो गजवे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गजवे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं, लेकिन मुझे यहां पर बात ये करनी है, ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? गजवे हिंद। और गजवे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गजवा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गजवे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है, गज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे, बहुत सारी चीजों में तुम्हारे तमीज आ जाएगी, बहुत सारी चीजों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूं, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा हैं, हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों अब इस अकीदे के साथ उठो, ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गाने उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरात, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे हैं, अगर आज जाएंगे तो रसूल को फरिश्ते ये भी बताएंगे फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आज रोजे से है। मेरे आका की बारगाह में मैं रोजे के आलम में पेश होना चाहता हूं।